السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے اردو لرننگ پوائنٹ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس لوگ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں اور وہ میری آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور اس چینل کو سبسکرائب کرے اور جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو اس چینل کے ذریعے اردو کے حوالے سے نئے نئے موضوعات پر اچھی اور کارآمد ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو یہ چینل میں نے ہر کلاس کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ چینل میں نے شروع کیا کہ ان کو اردو میں جو مشکلات ہیں ان کے مشکلات ختم ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو درخواست کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئیے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں اردو میں درخواست لکھنے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج اس ویڈیو کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، اس کا نام ہے اردو میں درخواست لکھنا۔ آج کل ہمارے اسکولوں کے بچوں کو جو کسی بھی کلاس سے ان کا تعلق ہو، ان کو اردو میں درخواست لکھنے کا طریقہ صحیح نہیں آتا۔ وہ غلط انداز میں، غلط طریقے سے، غلط پیٹرن پہ درخواست لکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے نمبر یہ کٹ جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اردو میں سمپل، آسان اور سلیس طریقے سے یہ درخواست لکھنے کا طریقہ سکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کی غلطیاں دور ہو۔ دیکھیے وائٹ بورڈ پہ میں نے یہ درخواست لکھی ہے۔ تو دیکھیے اس کا جو پیٹرن میں نے لکھا ہے یہ صحیح پیٹرن ہے کہ آپ اپنے اردو نوٹ بک کو کھولیں اور اس کا ایک نیا پیج نکالیں۔ اس کے جو کنارے پر دائیں طرف جو بارڈر لائن ہے جس کو آپ حاشیہ بھی کہتے ہیں، اس حاشیے کے ساتھ تھوڑا سا 2 انگلیوں کا فاصلہ رکھ کے آپ پہلے لکیر پہ یہ ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں۔ سب سے اوپر ٹائٹل والے لکیر پہ آپ مارکر سے لکھ سکتے ہیں کہ ضروری کام کے لیے درخواست لکھنا۔ پھر دوسری نئی لکیر پہ آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل صاحب۔ آپ کے اسکول کا جو سب سے بڑا افسر ہے، اگر وہ پرنسپل ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے تو آپ اس طرح لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل۔ تو ادھر صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر بچے اور اسٹوڈنٹ اس طرح صاحب لکھتے ہیں جو غلط ہے۔ تو آپ سمپل لکھیں گے بخدمت جناب۔ جناب کا جو یہ لفظ ہے یہ عزت، احترام اور ادب کے لیے۔ تو بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 چارسدہ یا پشاور شہر۔ پھر دوسری لکیر میں درمیان میں آپ لکھیں گے عنوان یا موضوع یا ٹاپک۔ ضروری کام کے لیے درخواست لکھنا۔ آج ہمارے درخواست لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ایک ضروری کام ہے اور اس کے لیے ہم اپنے پرنسپل کو درخواست لکھنا چاہتے ہیں۔ تو ٹاپک ہوگا، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ۔ تو عنوان ہے ضروری کام کے لیے درخواست لکھنا۔ پھر اس کے بعد نئی تیسری لکیر میں بالکل درمیان سے تھوڑا سا دائیں طرف آپ لکھیں گے جناب عالی، کہ آپ کے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر آپ کے لیے بہت قابل احترام ہے۔ تو جناب عالی یہ الفاظ آپ صحیح اس طرح لکھیں گے اور یہ جو آپ کو نشان نظر آتے ہیں اس کو حرف ندائیہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ ادب اور احترام سے مزید آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر نیچے لکیر میں آپ لکھیں گے، اس کے بعد جناب عالی کے نیچے بالکل نئی لکیر میں آپ لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں ادب کے ساتھ اپنے پرنسپل کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، عاجزی سے، ادب سے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ہفتم کا طالب علم، یعنی کلاس 7، یعنی میں آپ کے اسکول میں جماعت ہفتم میں پڑھتا ہوں، یعنی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میں ایک ضروری، یہاں پر ہم نے فل اسٹاپ لگایا، میں ایک ضروری کام کی وجہ سے آج اسکول میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ گھر میں مجھے ایک ضروری کام ہے جس کی وجہ سے آج اسکول میں میرا جسمانی طور پر، فزیکل طور پر حاضر ہونا یہ مشکل ہے۔ تو آپ لکھیں گے میں ایک ضروری کام کی وجہ سے آج اسکول میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ تو یہاں پر ہماری بات مکمل ہو گئی، ہم نے فل اسٹاپ یعنی ختمے کا نشان ہم نے لگایا ہوا ہے۔ پھر آپ نئی لکیر سے ابتدا سے لکھیں۔ اکثر بچے اسی لکیر میں پھر لکھتے ہیں لہٰذا، تو ادھر درمیان میں لکھنا یہ غلط ہے۔ آپ نئی لکیر سے آپ لکھیں لہٰذا آپ صاحبان یا آپ مہربانی کر کے مجھے 1 دن کی چھٹی عنایت فرمائیں، یعنی مجھے 1 دن کی چھٹی دے دیں۔ پھر اس کے بعد نئی لکیر میں درمیان سے تھوڑا سا بائیں طرف نئی لکیر میں آپ لکھیں گے این نوازش ہوگی، یعنی آپ کا بہت زیادہ شکریہ ہوگا کہ آپ نے میری درخواست اگر منظور کی اور مجھے 1 دن کی چھٹی دے دی۔
پھر اس کے بعد نئی لکیر میں این نوازش کے نیچے بائیں طرف آپ لکھیں گے مورخہ تاریخ یا ڈیٹ، تو جس دن جو تاریخ ہوگی آپ ادھر لکھیں گے. پھر نئی لکیر میں بالکل درمیان میں آپ لکھیں گے آپ کا تابعدار شاگرد. تو اگر آپ بورڈ کے امتحان میں اردو پیپر میں اردو کے پرچے میں آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ اپنا نام، اسکول کا نام، رول نمبر آپ نہیں لکھیں گے، بس آپ صرف سمپل لکھیں گے الف ب ت. لیکن اگر آپ اسکول میں اپنے پرنسپل کو ایگزام میں یا اسکول میں آپ درخواست لکھتے ہیں تو ادھر آپ کا تابعدار شاگرد کے نیچے آپ اپنا پورا نام لکھیں گے، پھر اپنے جماعت کا نام لکھیں گے، پھر اپنے سیکشن کا، اگر آپ اے بی سی جو بھی سیکشن اس میں پڑھتے ہو تو اس سیکشن کا نام لکھیں گے، اور آخر میں اپنا رول نمبر لکھیں گے. تو اسی طرح آپ کا اردو میں صحیح درخواست لکھنے کا جو طریقہ ہے یہ آپ کو آ جائے گا، یہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ سے اس میں غلطی نہیں ہوگی اور آپ کو پورے نمبر ملیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو درخواست لکھنے کا یہ طریقہ آپ سیکھیں گے، آپ کو پسند آ جائے گا اور آپ کی غلطیاں دور ہوں گی. تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.